کیا ہو گیا تجھے؟ بے بس فیل کر رہے تھے تو وہاں پر ہیرو جناب ایک قدم اٹھاتا ہے. کسی بھی کہانی کا آغاز دلچسپ انداز میں کرنا، اس کو اسی دلچسپی کے ساتھ اور لوگوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھانا، اور اس کے بعد اس کا اختتام بھی اسی طریقے سے کرنا، یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں. جیون نگر ڈرامہ کا آغاز بہترین اور دلچسپ انداز سے کیا گیا اور لوگوں کی دلچسپی کو اسی طریقے سے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھایا گیا اس ڈرامے کو. اس ڈرامہ کی کہانی میں ایسے کچھ موڑ آئے جس میں لوگوں کی دلچسپی کم ہوئی، لیکن اس کو برقرار رکھتے ہوئے پھر سے آگے بڑھایا گیا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آسمان پر پہنچ چکی تھی اور ایک دم سے آ گیا جیون نگر ڈرامہ کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. 70 سے 80% ڈراماز میں آخر میں سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، یہ سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن مزہ تب آتا ہے کہ جب وہ اچھا ہو رہا ہو تو اس کو لوگ اسی طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں. اس بات کو میں ویڈیو کے آخر میں مکمل کروں گا، لیکن اس سے پہلے جیون نگر ڈرامہ کا سیکنڈ لاسٹ جو ایپیسوڈ اس وقت آن ایئر ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر سی بات کر لیتے ہیں. منی نے جیون نگر کے لوگوں کو ایک بار پھر سے جگانے کے لیے ایک ویڈیو جاری کی جس میں اس نے باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ کا لوگوں کو کہا ہے اور ایک جگہ پر بلایا ہے، اور ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ جیون نگر کی اکثریت عوام جو ہے وہ اس چیز کے حق میں ہے کہ واقعی میں اب ہمیں اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے اور اس مسئلے سے خود آواز اٹھا کر نکلنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ منی اور بابو کی بھی ملاقات ہوئی جس میں اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ منی اور بابو مل کر اب اس چیز پر کام کریں گے کہ جیون نگر کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے اور اس سارے معاملے کا کس طریقے سے اینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان نے شامل کر لیا جناب اپنے ساتھ، جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ یاسر بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا، اور یاسر نے وہی کیا کہ یاسر باقاعدہ طور پر بلے کے ساتھ شامل ہو کر اس کے کچھ راز پتہ لگوائے اور اس کے بعد وہ سارے راز اب اس نے لیک کر دیے ہیں بابو اور منی کے سامنے. فی الحال یاسر سامنے نہیں آیا، لیکن باقاعدہ طور پر اس کا نام سامنے آ چکا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے ای میل کے ذریعے وہ سب چیزیں، انفارمیشن جتنی بھی ان کو چاہیے تھی بابو اور منی کو، وہ فراہم کر دی ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ پارٹ تھا سٹوری میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے سٹوری میں کہ فیضان اور ندا کی شادی ہونے جا رہی تھی. نکاح خواہ باقاعدہ بیٹھ چکا تھا، ایک طرف کے سگنیچرز ہو چکے تھے اور دوسری طرف کے سگنیچرز ہونے سے پہلے ندا ہو جاتی ہے بے ہوش. پتہ چلتا ہے جی کہ ندا نے کوئی چیز کھا لی تھی جس سے وہ اپنی جان ختم کرنا چاہتی تھی. اس کو اسپتال لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر انٹری ہو جاتی ہے یاسر کی. یاسر کو باقاعدہ روکنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر فیضان، لیکن فیضان کو اس کا والد روکتے ہوئے وہاں سے بھیج دیتا ہے تھپڑ وغیرہ مار کر. دوسری طرف اگر بات کی جائے لالی کی تو لالی کو بھی مزید اپنی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے. اب وہ پاور پکڑنا شروع ہو گیا اور ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اب آنے والا جو ایپیسوڈ ہے لاسٹ ایپیسوڈ، اس میں لالی بھی باقاعدہ ببر شاہ بن کر کچھ ایکشن لے گا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو چکا، لاسٹ ایپیسوڈ آنے والا ہے، تو جو چیزیں ہم نے انجوائے کرنی تھی وہ تو ساری نکل جائیں گی. ظاہر سی بات ہے کہ اچھا کر کے اینڈ کر دیا جائے گا ڈرامے کا. پلستر کا انجام کیا ہونا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ یا تو اس کو مار دیا جائے گا یا پولیس پکڑ لے گی اس کو. ہاں، لالی کا کیا انجام ہونا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز لاسٹ ایپیسوڈ میں میرے خیال سے یہی ہونے والی ہے کہ لالی کا کیا بنے گا، کیونکہ لالی کی اصلیت تو سب کے سامنے آ جائے گی اگلے ایپیسوڈ میں. تو اس کے بعد لالی کیا ببر شاہ بن کر ہی وہاں پر بیٹھے گا اور معاملات کو درست کرے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جیون نگر کے لوگ جس طرح کے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ان کے سر پر ہونا اس طرح کا شخص ضروری ہے جو کہ ان کو قابو کر کے رکھ سکے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بابو وغیرہ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ جی ٹھیک ہے لالی کو اسی طرح سے ان کی سرپرستی کرنے دیتے ہیں، کیونکہ لالی کی نیت ٹھیک ہے اور وہ باقاعدہ طور پر جیون نگر میں ہر چیز درست کرنا چاہتا ہے. لیکن اس بات کا تو صرف لالی کو پتا ہے یا اس کے چیلوں کو پتا ہے، باقی تو کسی کو نہیں پتا. باقی سب تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پلستر کا ایک آدمی ہے جو کہ باقاعدہ جیون نگر میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے. تو اب لاسٹ ایپیسوڈ میں ایسی کیا چیزیں کی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے لالی پر بابو کا اور منی کا اعتماد بحال ہو. اب میں آتا ہوں اپنی اس بات پہ جو کہ میں نے شروع میں کی تھی. دیکھیں، جب بھی کوئی کہانی لکھی جاتی ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. یہاں یہ سین ہوگا جس پر لوگ دکھی ہوں گے، لوگ سیڈ محسوس کریں گے، لوگوں کو اس حرکت پہ فلاں نیگیٹو کردار کی غصہ آنے والا ہے اور اس حرکت پہ ہنسی آنے والی ہے. جیون نگر ڈرامہ کی کہانی میں ایک حد کے بعد اس طرح سے سینز کو بنایا گیا اور لکھا گیا کہ لوگ باقاعدہ طور پر غصے کا شکار ہوئے، کئی جگہوں پر دکھ کا شکار ہوئے اور اس کہانی کے ساتھ اٹیچ تو ہوتے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سب چیزوں کا حل بھی دیکھنا چاہتے تھے. لالی کا کیریکٹر جو کہ ابھی بہت سا کام کر سکتا تھا اور اس ڈرامے میں بہت سی ایسی چیزیں ابھی مزید کی جا سکتی تھی جو کہ لوگوں کو انٹرٹین کریں اور اپنے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھیں. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں KGF مووی، جو کہ ایک ساؤتھ انڈین مووی بنائی گئی تھی انڈیا، پاکستان
اور تقریباً پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو سپیکنگ لوگ بستے ہیں اور انڈین موویز کو دیکھتے ہیں ان سب لوگوں نے وہ مووی پسند کی ہے، بہت زیادہ اس کا بزنس ہوا ہے اور اس کی کہانی اتنی بہترین تھی کہ اب نئی جو موویز بنائی جا رہی ہیں اس کی کاپی تقریباً کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اس کہانی میں ایک سب سے خاص بات یہ تھی کہ نیگیٹو کیریکٹرز کو ایک دم سے لوگوں پر حاوی کر دیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ ظلم ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، اور ایک بڑی حد تک دکھایا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو دیکھنے والے تھے وہ اس چیز سے پریشان ہو چکے تھے اور اس چیز کو فیل کرنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اینڈ کہاں پر ہوگا۔ اور لوگوں کی بے بسی جب کہیں نہ کہیں پیک لیول پر پہنچ چکی تھی، ذہنی طور پر لوگ اپنی کرسیوں پر بیٹھے بے بس فیل کر رہے تھے، تو وہاں پر ہیرو جناب ایک قدم اٹھاتا ہے اور باقاعدہ طور پر ساری کہانی پلٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سین پر یقیناً بہت زیادہ سیٹیاں بجی تھی اور جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دیکھ رہے تھے وہ بھی لوگ جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے اپنے بستروں سے اور اپنے اپنی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے ایک بار، یا ان کے اندر وہ فیلنگ پیدا ہوئی تھی، باقاعدہ گوس بمز والی فیلنگ اس سین سے ہمیں ملی تھی۔ اور وہاں پر کہانی کو اینڈ نہیں کیا گیا بلکہ باقاعدہ کہانی کو چلایا گیا، اور جن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اور جن جن لوگوں پر دیکھنے والوں کو غصہ آ چکا تھا، باقاعدہ ان کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا حل کیا گیا کہ دیکھنے والوں کو سکون ملا اور سٹوری سے مکمل دلی سیٹسفیکشن ملی۔ اس لیے کہانی کی کچھ اپنی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے، وہ اس میں جو ہے نا وہ آخر میں آ کے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ بھول گئے ہیں اب جیون نگر والے۔ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اویس احمد اس کے رائٹر اور کاشف نثار اس کے ڈائریکٹر ہیں، ان نے کافی اچھا کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں آ کے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ کہانی کو خراب کر دیا ان نے۔ بہرحال ابھی بھی امید ہے کہ جیون نگر کا اینڈ نہیں ہوا، ایک ایپیسوڈ باقی ہے اس کا، تو اس کو تھوڑا سا اگر لمبا بنایا جائے، 30 سے 35 منٹ کا جو عام طور پر ان کی ڈیوریشن ہوتی ہے، اس سے لمبا اگر کریں اور باقاعدہ طور پر ایک ایک چیز کو تفصیل سے دکھائیں کہ یہ سین اس طرح سے ہوا ہے، اس کا حل یہ ہوا ہے، یہ بندہ اس کا اینڈ اس طرح سے کیا گیا ہے، تو پھر میرے خیال سے یہ ڈرامہ مزے کا ہوگا اور اس کو ایک بہترین ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ ورنہ عام طور پر ایسے تو بہت سے ڈراماز بنتے ہیں اور ایسی بہت سی کہانیاں لکھی جاتی ہیں جو شروع سے انٹرسٹنگ ہوتی ہیں یا سینٹر تک لوگوں کو باندھ کر رکھتی ہیں اپنے ساتھ، لیکن اس کے بعد ایک وقت پر آگے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ کیا چخ مار دیے نے، یہ کیا تباہی نکال دی پوری فلم کی یا پورے ڈرامہ کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ اس طرح کا کہنے کا موقع نہ ملے، آخر اس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اینڈ کیا جائے۔ نیکسٹ ویک اس کا لاسٹ ایپیسوڈ آنے والا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لالی کیا واقعی ببر شاہ بن کے کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا، یا کہ بس بابو سامنے آئے گا، منی سامنے آئے گی اور لالی کی اصلیت کھول کے سارے کا سارا معاملہ مزید ٹھپ کر دیں گے، اور جہاں اس کا اینڈ پیک پر ہونا چاہیے تھا وہیں اس کا اینڈ بالکل نیچے جا کر ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، جو بھی آپ اس حوالے سے رائے رکھتے ہیں۔ میں جیون نگر کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو 10 میں سے 4 پوائنٹس ہی دوں گا، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں آیا۔ جو میری ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ تو فلفل نہیں ہو سکی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے تو بھی امید ہی نہیں تھی کہ اس کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ایک دم سے آ جائے گا۔ میں تو بھی انجوائے کرنا چاہتا تھا، ہر وہ چیز جو خراب ہوئی تھی اس کے ٹھیک ہونے کو انجوائے کرنا چاہتا تھا پورے طریقے سے، لیکن میرے خیال سے اب وہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔